السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایز اے مسلم ہم سب کی لائف کا ایک ہی گول ہے، اور وہ ہے کہ ہم اس زندگی میں کوئی ایسا کام اچھا کر جائیں کہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو سکے۔ ہم جنت میں داخل تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا قدم بھی اٹھاتے ہیں، کوئی ایسا عمل بھی کرتے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اپنی جنت میں داخلہ بہت آسان کر دیا ہے، لیکن ہم اس ٹیمپریری ورلڈ میں اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں یہ دنیا آزمائشوں اور فتنوں کے لیے ہے، اور آفات کے لیے ہے، اور مومن اور کافر کو ممتاز کرنے کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو چند ایسے طریقے اور اعمال بتاتی ہوں جنہیں کر کے ہم آسانی سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اس بات کی گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ جو شخص اللہ سے اس وقت ملے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگلا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرے اور ان کے معنی پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگلا کام ہے کہ جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں ایسی ہی جگہ بنائے گا۔ علم کی تلاش کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر کے دے گا۔ اس کے علاوہ مسجد میں نماز ادا کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے کرب و جوار میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑے سے بچتا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہو کہ وہ حق پر ہے۔ کسی بیمار کی عیادت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی بیمار یا اس کے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی یعنی فرشتہ پکارتا ہے کہ تم خوش رہو، تمہارا چلنا مبارک ہو، اور تمہیں جنت میں ایک باوقار مقام عطا کیا جائے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سلام پھیلانے والوں کو اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ دیا ہے۔ اگلا ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنا وضو مکمل کرے اور دل اور چہرے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے مگر اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے علاوہ عمرہ اور حج کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ یہی بخاری میں ایک دعا آئی ہے جسے اگر کوئی دن میں پڑھے اور اسی وقت مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا، اور اگر کوئی رات کو پڑھے اور اسی دن مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تاجر جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اس کا قرض دار مشکل میں ہوتا تو اپنے مزدوروں سے کہتا کہ اسے معاف کر دو تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے راحت بخشی اسے۔ خواتین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے وقت نکالنا یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھنا یہ بھی جنت میں جانے کا باعث بنے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنت کے دروازے کون کون سے ہیں
اور ان میں سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔